فارم 45 بالآخر ویب سائٹس پر آئے گئے ہیں، ان میں کچھ ٹیمپرنگ نظر آ رہی ہے، نمبر بدلے ہوئے ہیں اور کئی جگہ پر بال پین سے جو ہے وہ وہاں پر ڈبل تعداد لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں اس میں میرا خیال ہے کچھ کا لفظ جو ہے وہ آپ نے تکلفاً ڈالا ہے، ورنہ جو بھی آپ حلقہ کھول رہے ہیں جس کا فارم 45 آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ہر 4-5 صفحوں کے بعد ایسا کوئی نہ کوئی پولنگ سٹیشن ضرور نظر آتا ہے جس میں اوور رائٹنگ کی گئی ہے، اور اوور رائٹنگ بھی اس طرح سے ہے بالکل اناڑیوں کی طرح، بالکل ٹیکنیکلٹیز جو ہیں ان کو بالکل اوائڈ کیا گیا ہے۔ ان کا اب اگر فورانزک ہو جائے تو یہ تو میرا خیال ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس پہ اب کہنا کیا ہے، سر شرم سے جھک گیا ہے کہ ایک ایسا ادارہ، آئینی ادارہ جس کے پاس تمام اختیارات ہیں الیکشن کو کرانے کے حوالے سے، اس دن گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتا ہے، اس کے پاس پوری ریاست کے تمام وسائل موجود تھے اور پورا پاکستان بہرحال اس پہ کانفیڈنس میں تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ ایک الیکشن کرانے کے لیے ایک ایسا ادارہ تھا جس پر اعتماد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر جس طرح سے پہلے ان نتائج کو دبایا گیا، جس طرح سے فارم 45 کو ویب سائٹ سے اپلوڈ نہیں کیا گیا، اس کی آئینی خلاف ورزی کی گئی، بالآخر جب دباؤ بڑھا ہے تو جس طرح سے ہم نے نتائج اب دیکھے ہیں، جس طرح کی ٹیمپرنگ ہے، جس طرح سے ٹوٹل ووٹوں کی تعداد کہیں اور ہے اور کاسٹ ہونے والے ووٹ کہیں اور ہیں، بعض جگہوں پر ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے جتنے ووٹ لیے ہیں اس سے بھی زیادہ ریجیکٹڈ کے خانے میں ہیں، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جن کے اوپر جس طرح سے ارلی کلاسوں کے بچے جس طرح سے اوور رائٹنگ کرتے ہیں، تو میں تو اس پہ یہی کہوں گا کہ اس سے بڑا فراڈ، اس سے بڑا منظم دھاندلا آپ کہیں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ احمد ابوبکر صاحب، متعدد فارم 45 میں آن چودھری کے جو ووٹ ہیں وہ بھی کافی مشکوک دکھائی دے۔ جی بالکل ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو فل چلائیں تو آن چودھری صاحب کے جو حلقے میں صورتحال ہے اس میں جگہ جگہ اوور رائٹنگ کی گئی ہے، اور میرے پاس تو ذرائع سے یہ بھی خبر ہے کہ شاید یہ جو فارم 47 ہے ان میں بھی شاید اگر دوبارہ گنتی ہو جائے، جو الیکشن کمیشن جس کو درست مان رہا ہے، تو شاید اس میں بھی آن چودھری دوبارہ ہار جائیں۔ جگہ جگہ ان کو جو ہے نا ٹمپرنگ کے ذریعے جتوایا گیا ہے، اور اس حلقے کا تو ریزلٹ موسٹ ڈیٹرمن تھا پہلے سے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں اس سیٹ کو لیڈ کریں گے، جیسے سیالکوٹ کا ایک حلقہ ہے اس میں ریحانہ ڈار کے بارے میں جس طرح سے کہا جا رہا تھا، پھر NA 64 ہے کیسرا الہی کا جو حلقہ ہے اس میں تو ایک جگہ 590 ووٹ ہیں ان کو زیرو لگا کے تو آگے 90 کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کے جو نتائج ہیں جگہ جگہ وہاں پر ایسے ہیں۔ سالک کے مقابلے میں اگر سکرین پہ فل کٹ کر سکیں تو میں آپ کو NA 64 کا بتا دیتا ہوں، اسی طرح سے NA 151 میں بھی یہی ہے جو مہر بانو قریشی کا حلقہ ہے۔ دیکھ لیتے ہیں، ہم اب ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے جگہ جگہ ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی نے خیر خواہی کی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ جو 8 فروری کے فارم 45 ان کے پاس ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی نیچر نے، قدرت نے اس میں مہربانی کی ہے، ان کی کوئی ہیلپ کی ہے، یا الیکشن کمیشن اتنا مجبور تھا، مجھے تو لگتا ہے کہ مارے غصے کے انہوں نے وہی چیزیں اپلوڈ کر دی ہیں اور ان پہ ٹمپرنگ کر دی ہے۔ سارا مقدمہ جو تھا تحریک انصاف کا، سارا دعویٰ جو ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اپیرنٹلی وہ وکٹوریس ہو گئے اس میں۔ انہوں نے جو نیریٹو بنایا تھا، جو انہوں نے بات کی تھی، جہاں سے سٹانس لیا تھا، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مور دین 80 سے بھی زائد قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں جو ان سے سیٹیں چھینی گئی ہیں، اور یہ جو 9 فروری کے نتائج ہیں جس میں ان کو اوور رائڈ کیا گیا ہے اور جس طرح سے ان کے مینڈیٹ کو پامال کیا گیا ہے، یہ تو اب ایک اوپن سیکریٹ ہو گیا ہے، آلریڈی پبلک ڈومین میں ہے، تو یہ تو مدر آف آل ریگنگ ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے اب یہ بہت جائز مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے استعفیٰ دینا چاہیے۔ آرٹیکل 6 کی بات اب تو بجا طور پر ٹھیک لگ رہی ہے۔ ایک ایسا ادارہ جس کو آئینی اختیارات ہیں، جس کو آئینی تحفظ حاصل ہے، جو گورنمنٹ آف دی ڈے ہے، جس میں پری پول ریگنگ کرنے میں جس نے پورا ماحول بنایا، جس نے الیکشن کے دن انٹرنیٹ کو آف کیا، جس نے ووٹر کو اور پولنگ ایجنٹس کو اور امیدواروں کو آپس میں ڈسکنیکٹ کر دیا، ایک ایسا الیکشن کمیشن جس نے رات کو 4-5 بجے تک نتائج کو روکے رکھا، اور بعد میں پھر جس طرح سے 9 فروری کو نتائج دیے، اس کے بعد تو پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی ایک ایسا ادارہ سویلین، کوئی ایسی NGO جو ان الیکشن کو جس نے مارک کیا ہو، دیکھا ہو، اس میں کچھ آبزرو کیا ہو، اس کی کوئی ساکھ رہ گئی ہے۔